علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ دو آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی دو الگ الگ صورتوں سے لی گئی ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی 105ویں آیت ہے اور دوسری سورہ توبہ کی 122ویں آیت۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی قوم کھڑی ہو جائے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والی ہو اور نیکی کا حکم کرنے والی ہو اور بدیوں سے روکنے والی ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے اور یہ ممکن نہیں کہ مومن تمام کے تمام بحیثیت قوم کلہم خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے یک دفعہ نکل کھڑے ہوں۔ اس لیے ضروری ہے، یا یہ ترجمہ یوں بنے گا فلولا نفر من، پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان میں سے ہر ایک میں سے، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کرتے رہیں اور پھر وہ مرکز میں پہنچ کر، جو مرکز ان کی تربیت کا مقرر کیا گیا ہو، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کو سمجھیں اور ایسی قابلیت پیدا کریں تاکہ وہ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ تفقہ فی الدین صرف سرسری علم حاصل کرنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ گہرائی سے علم حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے مان بعد جو نتیجہ نکالا وہ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ یہاں تعلیم و تربیت کے لیے گروہ تیار کرنا مراد ہے۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ واپس لوٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں اور لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بدیوں سے بچنے والے اور ہلاکت سے بچنے والے بن سکیں۔ یہ دو آیتیں میں نے اس لیے آج کے خطبے کے لیے اخذ کی ہیں کہ جہاں کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کو خوشخبریاں مل رہی ہیں اور فوج در فوج بعض علاقوں میں لوگ احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ہی ایک انذار کا پہلو بھی ہے، اور وہ انذار کا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم ان کی تربیت سے غافل رہے، یہ احمدیت میں داخل ہوئے اور ویسے کے ویسے رہے جیسے پہلے تھے، یا ان کے ایمان کے استحکام کا انتظام نہ کیا اور ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دعائیں نہ کیں، ان کی تربیت اس رنگ میں نہ کی کہ ان کی بدیاں مٹنی شروع ہو جائیں اور ان کے بدلے نیکی کے رنگ چڑھنے شروع ہو جائیں، تو یہ سارے جو نو مبائع ہیں یا جو احمدیت میں اور اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں، یہ خطرے کی حالت میں ہیں۔ کئی قسم کے خطرے ان کو درپیش ہیں۔ اول یہ کہ ایمان کے بعد اگر کچھ عرصہ انسان علم اور تربیت سے محروم رہے تو اسی حالت میں وہ پختہ ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کو سمجھانے اور اس کی تربیت کرنے کے مواقع کم رہتے ہیں، اور اگر آپ سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو وہ شخص جو تازہ ایمان لایا ہو اس کے سمجھنے اور اس کے تعاون کرنے کے نفسیاتی لحاظ طور پہ زیادہ امکانات ہیں، اور جو دیر تک اس حالت میں آ کر سرد ہو چکا ہو اس کے تعاون کرنے کے امکانات بعید ہیں۔ اس لیے نئے آنے والے کی حالت ایک بچے کی سی ہوتی ہے، ایک ایسے بچے کی سی حالت ہے جس کے کان میں اذان دینے کا حکم ہے اور جس کے دوسرے کان میں تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ بس بڑے لوگوں میں سے بھی بعض بچے اسلام کو ملتے ہیں، بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن کے بچے سے متعلق ہماری تربیتی ذمہ داریوں کو ایسے خوبصورت رنگ میں بیان فرما کر ان بڑے بچوں کی طرف بھی ہمیں متوجہ فرما دیا جو بعد ازاں اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ اگر
چھوٹے سے بچے کو جس کو ایک لفظ بھی بات کا سمجھ نہیں آتا، سمجھانا اسی دن سے شروع کرنا ضروری ہے جس دن وہ خدا تعالیٰ آپ کی گود میں ڈالتا ہے۔ تو وہ بڑے بچے جو زبانیں بھی سمجھتے ہیں، جو بالغ نظر ہیں، بالغ نظر نہیں تو کم سے کم بلوغت کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، ان تک بات پہنچانا اور سمجھا کر پہنچانا بدرجہ اولیٰ فرض ہے۔ بس یہ ذمہ داری ہے جو بہت ہی بڑی جماعت کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور کثرت کے ساتھ فوج در فوج لوگوں کا داخل ہونا ہمیں انتباہ بھی کر رہا ہے کہ اگر تم نے بر وقت ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو تمہارے لیے اور آئندہ بنی نوع انسان کے لیے خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ عدم تربیت یافتہ اور رنگ میں بھی دنیا کے لیے خطرات کا موجب بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ عقائد کے لحاظ سے نئی نئی باتیں بعض دفعہ گھڑ لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو بہت سے بد عقائد جو آج مسلمانوں میں رائج دکھائی دیتے ہیں وہ باہر سے آنے والی قوموں کی پیداوار تھے۔ بہت سے فرقوں کی بنیاد اسی طرح ڈالی گئی۔ چنانچہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہونے کا تصور چونکہ ایران میں قدیم سے چلا آ رہا تھا، اس لیے دراصل شیعیت کی بنیاد مکے اور مدینے میں نہیں پڑی، بلکہ ان دور کے علاقوں میں پڑی ہے جہاں ایسی قومیں بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہوئیں جنہوں نے ہمیشہ سے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا کہ جس مرتبے پر کوئی فائز تھا اس کے بیٹے نے اس مرتبے کو گویا ورثے میں پایا۔ بس ان کے لیے اسلام کا انتخاب کا طریق سمجھنا مشکل کام تھا، لیکن یہ خیال کر لینا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خون کے لحاظ سے قریب ترین ہے، اگر بیٹا نہیں تو اس کے متبادل جو بھی ہے اس کو روحانی وارث ہونا چاہیے، یہ بہت آسان کام تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر زندگی کا عقیدہ دیکھیں، یہ بھی عیسائیوں کے فوج در فوج داخل ہونے کے نتیجے میں ان کے ساتھ چلا آیا، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر موجود تھا، اگرچہ آسمان پر چڑھائے جانے کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن ان آنے والوں نے ان احادیث سے، ان پیشگوئیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دوسرا پہلو بھی مسلمانوں میں داخل کر دیا۔ تو کئی قسم کے فتنے ہیں جو نئے آنے والوں کے ساتھ آ کر پہلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، کئی قسم کی خامیاں ہیں جو پہلے پرانوں نئے آنے والوں کو دے دیتے ہیں اگر ان کی اپنی تربیت نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بہت ہی عظیم الشان حکیمانہ نصیحت فرمائی، اور یہ تاکیدی نصیحت فرمائی کہ اول تو بہترین بات تو یہ ہوتی کہ سارے مومن ہمتاً اس کام پر لگ جاتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگوں کو اور کام ہیں اور مصروفیات ہیں، اس لیے باری باری تم میں سے گروہ در گروہ ایسے لوگ ہوں جو اپنے آپ کو وقف کریں، وہ دین کی تربیت اس رنگ میں حاصل کریں کہ تفقہ حاصل ہو جائے ان کو، اور تفقہ کے نتیجے میں وہ دوسروں کے تربیت کرنے کے اہل بن جائیں۔ اس طریق پر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں گے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی چند لوگ ہوں جو ایک دفعہ آئیں۔ اس آیت سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک سلسلہ جاری کرنے کا حکم ہے، اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک وقت میں کچھ آ جائیں، پھر دوسرے وقت میں دوسرے آ جائیں، پھر تیسرے وقت میں تیسرے آ جائیں، اور اس طرح گویا رفتہ رفتہ پوری قوم اس تربیتی دور سے خود بھی گزر جائے اور دوسروں کو تربیت کرنے کی بھی اہل ہوتی چلی جائے۔ اس سے ملتا جلتا ایک نظام جماعت احمدیہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا، جس کا نام وقف عارضی ہے۔ بہت سے پہلوؤں سے وہ نظام اس نظام سے ملتا ہے، کئی پہلوؤں سے ذرا مختلف بھی ہے، لیکن اس نظام کی بھی اپنی جگہ شدید ضرورت ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے سے جماعت اس پروگرام سے آنکھیں بند کیے رہی ہے. اب جب ہم نے ایک کچھ تبدیلی پیدا کی ہے مرکزی انتظام میں اور اس شعبے کے سربراہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان سے خوشکن خبریں مل رہی ہیں کہ اب پہلے سے بڑھ کر لوگ وقف عارضی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ جو خطرات میں نے بیان کیے ہیں، پاکستان میں بھی اس خطرات تو ہیں لیکن ذرا سے مختلف رنگ میں. یہاں تو یعنی افریقہ میں یا دوسرے ممالک میں جہاں جماعتیں کثرت سے پھیل رہی ہیں، وہاں تو نئے آنے والوں پر حملہ ہو رہا ہے. پاکستان میں پرانوں پر حملہ ہو رہا ہے، خصوصاً ان نسلوں پر جو پیدائشی احمدی ہیں، جنہوں نے احمدیت کمائی نہیں ہے بلکہ ورثے میں پائی ہے. ایک لمبے عرصے تک عدم توجہ کے نتیجے میں بعض پاکستانی دیہات میں ایسے احمدی نسلیں پیدا ہوئیں جن کو اپنے عقائد کا خود پوری طرح علم نہیں، جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے استفادہ نہیں کیا، جن کو جماعت کے طور اتوار پر بھی پوری طرح طور اتوار اور رہن سہن کے اور عادات اور خصائل سے بھی پوری واقفیت نہیں ہے. بلکہ بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں، بہت سے تو نہیں مگر چند ایسے علاقے اور دیہات ہیں جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا، طرز زندگی، رسم و رواج سب ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کے غیر احمدی ماحول کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر، ان کے گھروں کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے گفتگو کے سلیقے کو دیکھ کر نمایاں طور پر کوئی امتیاز دکھائی نہیں دیتا. ان کی شادیاں ان کے غیر احمدی رشتہ داروں میں ہو گئیں، ان کے گھر کی مستورات نے دوسری مستورات سے اسی قسم کی بیہودہ پرانی رسمیں ورثے میں لے لیں، اور اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ چونکہ رہا، اس لیے عملاً روزمرہ کی زندگی میں ان میں اور مخلص تربیت یافتہ احمدی گھروں میں ایک نمایاں بودھ پیدا ہو گیا، اور غیر احمدی گھروں کے ساتھ وہ مل جل کر اسی معاشرے کا حصہ بن گئے. ان کی طرف بھی توجہ کی شدید ضرورت ہے. چنانچہ جہاں بھی اکا دکا ارتداد کے واقعات ہوئے ہیں وہاں ایسے ہی لوگوں میں سے ہوئے ہیں. یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اتنے غیر معمولی دباؤ کے باوجود اور بعض علاقوں میں ایسی شدید کمزوریاں ہونے کے باوجود اتنا تھوڑا ارتداد ہوا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. خدا تعالیٰ کی تقدیر نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے احمدیوں کو تھامے رکھا ہوا ہے، ورنہ اتنے غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ پاؤں تلے سے تختے نکل جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سہارا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہیں. قرآن کریم نے جو کھول کر ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کو پہلے سے بڑھ کر آج کے حالات میں سر انجام دیں اور ان نصائح سے فائدہ اٹھائیں جو ہماری دنیا بھی سنوارنے والی ہیں اور آخرت بھی سنوارنے والی ہیں. پاکستان کے لیے تو اسی رنگ میں کثرت کے ساتھ واقفین عارضی کا جماعتوں میں بھجوایا جانا ضروری ہے، جیسے پہلے چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، کچھ فرق ہے. قرآن کریم کی نصیحت یہ ہے کہ پہلے ان کو بلاؤ، ان کی کچھ تربیت کرو، پھر ان کو بھیجو. جو ہمارے ہاں وقف عارضی کا نظام جاری ہے، اس میں جو شخص جس حالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اسی حالت میں اس کو بھجوا دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں نے غور کیا ہے تو میرے خیال میں کچھ عملاً دقتیں بھی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے غالباً پاکستان کے ہر حصے سے لوگ وقف کرتے ہوئے ربوہ پہنچ جائیں، پہلے وہاں جا کر تربیت حاصل کریں، پھر واپس لوٹیں. لیکن ذیلی طور پر بعض جگہ یہ انتظام ممکن ہے. اسی طرح اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو لمبے عرصے کے لیے وقف نہ کر سکتے ہوں اور تربیت کے لیے ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ خود آ کر تفقع کریں،
تو اس کا ایک متبادل طریق یہ ہے کہ وقف عارضی کا شعبہ پرانے واقفین عارضی کے فائلوں کا مطالعہ کر کے اس سے ایسے اقتباسات الگ کر لیں جو نئے واقفین کی تربیت کے لیے مفید ہوں۔ ان فائلوں میں کثرت سے ایسا مواد موجود ہے جس کو پڑھنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے نئے واقفین کو ایک نئی روشنی عطا کرے گا۔ بہت سے ایسے روحانی تجارب ہیں وہاں جن کا ذکر ملتا ہے کہ اگرچہ ایک آدمی ایک عام ادنا روحانی حالت لے کر وقف میں گیا، لیکن وہاں خدا کے فضل کے ساتھ ایسے نشانات دیکھے اور ایسے روحانی تجارب نصیب ہوئے کہ ایک نئی روحانی زندگی لے کے لوٹا ہے، اور ان واقعات کا مطالعہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ پھر جماعتوں کی کمزوریوں کے ذکر ملتے ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں ایک واقف عارضی کو۔ غرضی کے بہت سے لمبے تجربے کے نتیجے میں عملاً ہمارے لیے تربیت کا مواد اکٹھا ہو چکا ہے۔ اس کو ایک بڑی کتاب کی صورت میں نہ صحیح بلکہ نہیں کرنا چاہیے، مختلف پیپروں سے رسالوں کی صورت میں شائع کریں۔ کوئی نظام سے تعلق رکھنے والا رسالہ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کچھ جماعتی حالات کے متعلق کہ اس قسم کے حالات آپ کو درپیش ہوں گے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایمان افروز واقعات سے متعلق رسائل ہوں، ان کو طبع کروا کر جب کوئی شخص اپنے آپ کو عارضی طور پر وقف کے لیے پیش کرتا ہے، اس کو تحفتاً ایک پیکٹ بھجوائیں اور اس کو کہیں کہ اس کا مطالعہ کرے خوب اچھی طرح اور اپنے آپ کو جانے کے لیے تیار کریں۔ اس کے علاوہ بہت ہی ضروری ہے کہ جب وقف عارضی کا پتہ چل جائے کہ فلاں شخص واقف عارضی ہے، تو اسی جگہ سے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے لیے ابتدائی قرآن کریم کا ناظرہ سکھانا اور کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ یاد کروانا اور کچھ حصہ عربی گرامر کے ساتھ ترجمہ یاد کروانا۔ یہ کام بہت ہی ضروری ہے، اسے فوراً شروع کروا دینا چاہیے۔ یہ بڑے لمبے مراحل ہیں تربیت کے، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے کہ جو چند دنوں میں آپ پھونکیں تو آپ کو نتیجے حاصل ہو جائیں۔ پہلے تو لوگوں کو آمادہ کرنا کہ وہ دین کی طرف متوجہ ہوں، ایک بڑا مرحلہ یہ ہے۔ پھر جو آمادہ ہو جائیں ان کے لیے اساتذہ کا مہیا کرنا، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ پھر کس طرح پڑھایا جائے، کیا پڑھایا جائے۔ جب آپ اس مضمون میں داخل ہوتے ہیں تو مرحلہ در مرحلہ اور مراحل ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک کو حل کریں پھر دوسرے کو حل کریں تیسرا۔ اب میں جب چند دن ہوئے ہارٹلے پول گیا، وہاں نو مسلم احمدی جماعت خدا کے فضل سے بڑی مخلص ہے، اور ہر جانے والا دیکھ کر یہ تاثر لیتا ہے کہ اللہ کے فضل سے بہت ہی مستحکم، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اخلاص میں بڑی جماعت ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن جب تربیت کے لحاظ سے ٹٹولیں تو علمی کمزوریوں کے لحاظ سے اتنے کثرت سے خلا دکھائی دیتے ہیں کہ انسان اس سے خوف محسوس کرتا ہے کہ ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ ایک ہمارے یہاں لندن مسجد میں ہی ایک دوست تشریف لائے تھے، ان کی بڑی عمر میں آمین ہوئی یہاں، انہوں نے قرآن کریم ناظرہ بڑا اچھا پڑھنا سیکھا۔ تو انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب تو اللہ کے فضل سے قرآن کریم پڑھنے والے مل گئے، لیکن ان کو ترجمہ نہیں آتا۔ اب میں جب گیا ہوں ان سے میں نے پوچھا تو پتہ لگا بغیر ترجمے کے سب پڑھا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ترجمہ سکھانا پھر آگے ایک بہت بڑا کام ہے۔ ان سے میں نے گفتگو کی، وہ اس بات پر آمادہ تھے کہ شروع میں آہستہ لیکن عربی زبان کے بنیادی قواعد سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ترجمہ سیکھیں، بجائے اس کے کہ صرف عربی پڑھ لی اور پھر انگریزی میں ترجمہ یاد کر لیا، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس کو خالصتاً ترجمے کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم سے براہ راست استفادے کے لیے نہایت ضروری ہے
کہ ترجمے کی بنیادوں سے انسان واقف ہو، یہ پتہ ہو کہ یہ ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، مفعول بہی کیا ہوتا ہے، اسم اور خبر کس کو کہتے ہیں، غرضی کی بہت سی اصطلاحیں ہیں، ان سے میں اس وقت آپ کے دماغوں کو بھرنا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ترجمہ پڑھ لینا، یعنی عربی پڑھنے کے بعد ساتھ لکھا ہوا ترجمہ پڑھ لینا ایک اور بات ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا ہے، لیکن براہ راست قرآن کریم سے استفادے کے لیے، اس کے مضامین میں غوطہ خوری کے لیے نہایت ضروری ہے کہ بنیادی عربی گرامر سے کچھ واقفیت ہو اور پتہ ہو کہ یہ ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب وہ شروع کریں گے تو پھر آگے اور مسائل پیدا ہوں گے، پھر علم کی نئی کھڑکیاں کھلیں گی، پھر نئے میدان سامنے آئیں گے، نئی چوٹیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک لامتناہی سفر ہے۔ اس سفر کا ایک چھوٹا سا نمونہ انگلستان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی جتنے نومبائن ہیں ان میں سے آج تک میرے علم میں صرف ایک یہ انگریز ہیں جنہوں نے پورا قرآن کریم ناظر حق پڑھ لیا ہے، اور باقی سارے اس کے بغیر پڑھے ہوئے ہیں، سوائے ان واقفین کے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور باقاعدہ جامعہ میں تربیت حاصل کی، اللہ کے فضل سے عالم دین بنے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ عوام الناس نے جتنے بھی نئے احمدی ہوئے ہیں ان میں یہی حال ہے۔ پھر آپ پاکستانیوں میں سے احمدی ہونے والوں کا جائزہ لے کے دیکھ لیں کہ وہ اخلاص میں ترقی کریں بھی، اس کے باوجود ان کے اندر علمی خلا دکھائی دیں گے، اور جماعت کے عقائد کے لحاظ سے ان کی گہرائی میں اترنے کے لیے ان کو ابھی کئی سفر کرنے ہیں۔ اس پہلو سے تفقہ فی الدین حاصل کرنا اس طریق پر جس پر قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، یہ بے حد ضروری ہے، اور وقف عارضی کو اس کے ساتھ متعلق کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں بھی وقف عارضی کا نظام جاری ہے اور اللہ کے فضل سے لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس کو قرآن کریم کی اس آیت کی نصیحت کے تابع کر کے، اگر مرکز میں نہیں بلایا جا سکتا تو جس جگہ بھی ممکن ہے وہاں ان کا انتظام کرنا چاہیے، اور کچھ تربیت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عارضی طور پر تربیتی لٹریچر شائع کر کے ہی کسی حد تک ہم کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں سارے امکانات کو کھلا رکھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مرکز میں پہنچیں وہ لوگ، کیونکہ ناممکن ہے اسلام جو ساری دنیا میں پھیل رہا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ہر جگہ سے لوگ آ کر ایک مرکز اسلام میں پہنچ کر وہاں سے دین سیکھیں۔ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ نفرہ کا مطلب دو طریق پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے نتھر کر الگ ہو جائیں، کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ فیصلہ کر لیں جہاں بھی ہیں کہ ہم یہ امتیاز حاصل کریں گے کہ ہم نے دین میں تفقہ حاصل کرنا ہے، بس ظاہری طور پر وہ اپنے مقام کو نہ بھی چھوڑیں، تو وہیں جہاں وہ موجود ہیں ان کے لیے تفقہ فی الدین کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے یہ نفر من کل فرقۃ کا ظاہری نفر، یعنی وفود بن کر باقاعدہ ان میں سے ایک طبقہ سفر اختیار کرے، اور وہ سفر خالصتاً دین حاصل کرنے کی غرض سے اختیار کیا جائے۔ تو پیشتر اس کے کہ یہ دین پہنچانے کے لیے لوٹیں، دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کریں۔ ظاہر بات ہے یہ مسلمان ہیں، ورنہ انہوں نے کیوں پہنچنا ہے کہیں دین حاصل کرنے کے لیے؟ اور پھر ذکری وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، ذکر یہ مومنوں سے شروع کیا گیا ہے۔ بس اس پہلو سے اس نظام کو وقف عارضی کا نظام بنانا ضروری ہے، ورنہ وقف عارضی سے پوری طرح استفادہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور جو یعنی پاکستان کے علاوہ ممالک ہیں، انگلستان ہے یا جرمنی ہے یا ناروے ہے، اسی طرح افریقن ممالک ہیں،
ہندوستان میں خدا کے فضل سے آج کل کثرت سے تبلیغ ہو رہی ہے، اور جوک در جوک بعض جگہ لوگ اسلام، حقیقی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان سب جگہوں میں وقف عارضی کے نظام کو دوبارہ زندہ کرنا بے حد ضروری ہے، اور جن ذیلی تنظیموں کے سپرد بھی میں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں، وہ وقف عارضی کے نظام کے علاوہ اپنے دائرے میں مختصر ایسی کلاسز کا انتظام کر سکتے ہیں، ایسے تربیتی انتظامات جاری کر سکتے ہیں جن کے نتیجے میں جن لوگوں کو انہوں نے قرآن کریم سکھانا ہے ان میں سے کچھ لوگ پہلے چن لیے جائیں، اور ایک جگہ نہیں کہ ضرور لنڈن ہی بلایا جائے یا ضرور کسی بڑی مرکزی جماعت میں ہی بلایا جائے۔ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں مختصر پیمانے پر تفقہ فی الدین سکھانے کا انتظام کرا دینا چاہیے۔ اس کے لیے آج کل جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں، میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، کیسیٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، چھوٹا چھوٹا تربیتی لٹریچر ہے، اس کو بھی شائع کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ذاتی تربیت فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ محض لٹریچر یا ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ متبادل چیزیں ہیں، تیمم کا رنگ رکھتی ہیں۔ قرآن کریم نے جو زور دیا ہے وہ اس بات پر ہے کہ ذاتی تربیت کی جائے، اور ذاتی تربیت اسی طرح ممکن ہے کہ کچھ لوگ آئیں، آپ ان کو سکھائیں، ان کو سکھانے کے لیے ان آلات کی مدد بے شک لیں، مگر مربی ہونا ضروری ہے۔ کوئی تربیت حاصل کرنے والا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مہیا کیا جائے، اور پھر اس کے تابع آپ نصیحتیں ان کو سمجھا کر، خواہ تھوڑا سمجھائیں لیکن کچھ سمجھا کر واپس بھیجیں، اور ان کو کہیں کہ یہ تم آگے جاری کر دو۔ بس قرآن کریم نے جو نظام جاری کیا ہے وہ اس وقف عارضی کے موجودہ نظام سے بھی کچھ مختلف ہے، اور بعض اہم پہلوؤں سے مختلف ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کی جو کلاسز کا ہمارے ہاں رواج ہے اس سے بھی مختلف ہے۔ قرآن کریم کی جو درس جاری کیے جاتے ہیں یا سالانہ کلاسز کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں آپ طالب علموں کو بحیثیت طالب علم کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے استاد بنانا ہے، طالب علم نہیں بنانا۔ اب ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک بچے کو اس غرض سے پڑھایا جائے کہ وہ خود بات سمجھ لے اور اس کے ذات تک اس کو علم حاصل ہو جائے، یہ ایک اور بات ہے، لیکن اس نیت سے پڑھایا جائے کہ وہ جا کر دوسروں کو پڑھا سکے، یہ ایک بالکل اور بات ہے۔ چنانچہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے ہٹلر کے ایک جرنیل کی تجویز کا، کہ جب جرمنی میں یہ پابندی تھی کہ 1,00,000 سے زیادہ جرمن فوج نہیں ہو سکتی، یعنی جرمن قوم 1,00,000 سے زیادہ فوج رکھ نہیں سکتی، تو اس قابل جرنیل نے یہ تجویز ہٹلر کے سامنے پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم 1,00,000 سپاہی پیدا کریں، کیوں نہ ہم 1,00,000 سپاہی بنانے والے افسر بنا دیں۔ تعداد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 1,00,000 ہی رہے گا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم شاگرد بنائیں، استاد پیدا کرتے ہیں۔ یہ ترکیب بڑی مشہور ہوئی، اور دنیا میں بعد میں بھی بڑے بڑے اس پر تبصرے کیے گئے۔ چرچل نے اپنی مشہور کتاب میں بھی اس کے متعلق لکھا ہے کہ حیرت انگیز اس کے دماغ کی ایک برین ویو تھی جس نے ساری جرمن قوم کی کایا پلٹ دی، اور ہماری آنکھوں کے نیچے حیرت انگیز طور پر اس قوم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ لکھوں کھا بلکہ قریباً 1 کروڑ تک سپاہی پیدا کر سکیں آخری شکل میں۔ تو یہ ترکیب جو اس کے دماغ کی ویو میں بتائی جاتی ہے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سکھائی تھی، اور اسی آیت میں اس کا بیان ہے۔ فرمایا دیکھو تعلیم کے یعنی ایسے طالب علم نہ تیار کرو جو علم کو اپنی ذات تک رکھیں اور خود علم حاصل کریں،
بلکہ ایسے اساتذہ تیار کرو جو تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد بطور استاد اپنی قوموں کی طرف واپس لوٹ سکیں۔ اس پہلو سے افریقہ میں ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے کثرت کے ساتھ احمدیت پھیلنی شروع ہو چکی ہے، اور عیسائیوں میں سے بھی بڑی کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور غیر احمدی مسلمانوں میں سے بھی۔ وہاں کے امراء کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تحریک کر کے صرف وہاں جا کر تربیت کے لیے اپنے مربیوں کو بھجوائیں، بلکہ جیسا کہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھجوا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے واقفین عارضی لیں اور ان کو یہ کہیں کہ تم نے جہاں ہم تمہارے لیے جگہ مقرر کرتے ہیں وہاں آ کر دین کو اتنا ضرور سیکھنا ہے کہ تم دوسروں کو سکھا سکو، اور پھر اس نظام کو سارا سال جاری رکھیں تاکہ یہ ٹولیاں عدلتی بدلتی رہیں۔ آج ایک ٹولی آئی ہے ایک جگہ سے اور جا کے کام میں مصروف ہو گئی، کل ایک دوسری ٹولی آ گئی، پرسوں ایک اور ٹولی آ گئی، گویا کہ اس طرح ایک جاری کلاس کا انتظام ہو۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ پورا نظام مقرر کریں، اس کا بجٹ بنائیں اور مجھے مطلع کریں کہ یہ اس قسم کا نظام ہم نے جاری کیا ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک جگہ ہو، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت سے آپ کو سمجھایا ہے، کسی خاص جگہ کا ذکر نہیں فرمایا قرآن کریم نے، اور یہ انسانی سہولتوں اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس لیے جہاں ممکن ہے، جہاں آپ کو اساتذہ مہیا ہو سکتے ہیں اور کم سے کم محنت سے زیادہ بہترین انتظام جاری کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ آپ نظام جاری کریں۔ خدام اور انصار اور لجنات اپنے قرآن کریم سکھانے اور نمازیں سکھانے کے پروگرام میں اس مضمون کو پیش نظر رکھیں، اور وہ بھی ایک تربیتی اور تعلیمی نظام جاری کر دیں جو سارا سال کام کرتا رہے۔ اس طریق پر جب ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جس کثرت کے ساتھ دنیا میں اسلام پھیلے گا، اسی رفتار کے ساتھ ساتھ اسلام کا روحانی نظام مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور جو شخص بھی اسلام میں داخل ہوگا وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے کامل طور پر ایک ایسے نظام کا حصہ بن جائے گا جو اس کو سنبھالنے والا ہوگا اور نئے آنے والوں کو سنبھالنے والا ہوگا، ان کی ذہنی اور علمی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا، ان کی اخلاقی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا، اور وہ ایک ٹھوس مستقل نظام کا جز بن کر ایک عظیم قافلے کے طور پر شاہراہ اسلام پر آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ داخل ہوئے، رپورٹوں میں ذکر آ گیا، نعرہ تکبیر بلند ہو گئے، اور پھر 2 سال 4 سال کے بعد نظر ڈال کے دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ سارے علاقے آہستہ آہستہ عدم تربیت کا شکار ہو کر واپس اپنے اپنے مقام پر چلے گئے ہیں۔ یہ وہ خطرات ہیں جن کے پیش نظر قرآن کریم نے یہ حیرت انگیز طور پر یعنی ایسی خوبصورت نصیحت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ مضمون کے ہر پہلو پر نظر ڈالتے ہوئے نہایت ہی عمدہ الفاظ میں کامل احتیاطوں کے ساتھ ایک ایسا مضمون ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ جس کے اندر ہماری ساری تربیتیں ضروری پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان نصیحتوں پر عمل کرے گی اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ استحکام کا پروگرام بھی جاری ہو جائے گا۔ جہاں تک پاکستان میں غیر احمدی علماء کا یا اور مخالفین کا یا حکومت کے کرندوں کا زور لگانے کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اللہ کے فضل سے وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ درست ہے کہ غلط فہمیاں بہت سی جماعت کے متعلق پھیلائی گئی ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ جماعت نے پھیلنا شروع کیا تھا اس تیزی کے ساتھ وہاں اب نہیں پھیل رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ان کی انتہا تھی وہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور اب وہاں سے واپسی شروع ہو چکی ہے۔ میں نے بڑی باریک نظر سے تمام
اس عرصے کا جائزہ لیا ہے اور سال بہ سال مقابلہ کر کے دیکھا ہے، میں آپ کو یہ خوشخبری بڑے وثوق کے ساتھ دیتا ہوں کہ وہ جو کمزوری آئی تھی تبلیغ میں، وہ دور بھی اب اپنے انتہا تک پہنچ کر واپس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ وہ زور لگا کر نقصان پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا چکے، اور کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں آیا، بلکہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ جماعت احمدیہ پھیل نہ رہی ہو، اگرچہ کم رفتار سے پھیلی لیکن پھیلی ضرور ہے۔ اتنے حیرت انگیز دباؤ میں جماعت کا پھیلتے چلے جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی قدرت کا نشان ہے، اور جس کثرت کے ساتھ وہ مرتد کرنا چاہتے تھے اس کا 1000واں حصہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، اور چند ایک جو مرتد ہوئے اس کے مقابل پر سینکڑوں نئے احمدی اور بہتر لوگ اور مخلص لوگ جماعت کو عطا ہوتے رہے۔ مگر اب وہ جو کمزوری کا حصہ تھا وہ دور اب طاقت کے دور میں تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ گزشتہ 1-2 سال سے اطلاعوں کے مطابق مولویوں کی تیزی کے باوجود لوگ احمدیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس نظام کو اور مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ جتنا بھی زور لگائیں، یہ ایک بات یقینی اور قطعی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدے کیے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ وہ پورا کرتا چلا آیا ہے، اب بھی ضرور پورا کرتا رہے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر مزید پاک تبدیلیاں پیدا کریں تو ان وعدوں کے ایسے مستحق بن جائیں گے کہ اگر وہ خدا نے پورے تو کرنے ہی ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور عزت اور اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے پورے کرنے ہوں کہ میں نے اپنے ایک پاکیزہ وفادار بندے سے وعدے کیے تھے، ان کو میں ضرور پورا کروں گا۔ یہ مضمون اپنی جگہ ایک طرف ہے۔ ایک دوسرا مضمون اس میں یہ داخل ہو جاتا ہے کہ جماعت اپنے آپ کو ان وعدوں کا مستحق بنا دے۔ ایسی صورت میں خدا کے فضل اس کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ صرف ایک وجہ نہیں رہتی وعدوں کو پورا کرنے کی، بلکہ جماعت زبان حال سے یہ خدا تعالیٰ سے فضل مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بھی تو مستحق ہیں، ہم نے بھی تو بڑی وفا کے ساتھ بڑے صبر آزما دور میں تیرے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نے وعدے کیے وہ تو نے پورے کرنے ہی ہیں، ہم پر اس کے علاوہ بھی احسان فرما، اور اس کثرت کے ساتھ ہم پر فضل نازل فرما کہ دشمن دیکھے کہ بارش کی طرح تیری محبت بارش کے قطروں کی طرح ہم پر برس رہی ہے، اور وہ موسلا دھار بارش بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو دعا کرتے ہوئے اہلیت کی خاطر قرآن کریم کی نصاحت پر عمل کرتے ہوئے ایک مضبوط نظام کے تابع اپنی تربیت کی طرف توجہ کریں اور نئے آنے والوں کی تربیت کی طرف توجہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اب اقتباس پڑھ کر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ لوگ خود سوچ لیں کہ اس سلسلہ کے برباد کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے زور لگائے، اور کیا کچھ 1000 جانکاہی کے ساتھ ہر ایک قسم کے مکر کیے، یہاں تک کہ حکام تک جھوٹی مخبریاں بھی کیں، خون کے جھوٹے مقدموں کے گواہ بن کر عدالتوں میں گئے۔ یہ جو واقعات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو رہے تھے، یہ سارے واقعات آج کثرت کے ساتھ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس کثرت سے جھوٹی گواہیاں احمدیوں کے خلاف دی جا رہی ہیں کہ بعض دفعہ غیر احمدی جج حیران ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے مولویوں کو مخاطب کر کے کہ خدا کا خوف کرو، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں تم نے، اسلام کے نام پر آئے ہو گواہی دینے والے، اور اتنے جھوٹ بول رہے ہو۔ کہتا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ چنانچہ بعض مقدموں میں احمدیوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اس نے یہ بات لکھی، ان مجسٹریٹوں نے یا ججز نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ الف سے لے کر یہ تک سارا مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور جتنے بڑے بڑے علماء گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے سب جھوٹے ہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قسم کے سلوک کا آغاز آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہو چکا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان سب باتوں سے خود گزرے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لوگ یہ نہ خیال کریں کہ وہ کوئی قربانیوں کے نئے میدانوں میں داخل ہوئے ہیں، ان میدانوں میں داخل ہوئے ہیں جن کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور سب سے زیادہ مصیبتیں اس راہ میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جھیلی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو میرے پر ایک عام جوش دلایا اور ہزارہا اشتہار اور رسالے لکھے اور کفر اور قتل کے فتوے میری نسبت دیے اور مخالفانہ کارروائیوں کے لیے کمیٹیاں کیں۔ یہ سارے کام جو آج پاکستان میں ہو رہے ہیں، ان کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیح موعود کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے کیا جا چکا تھا، مگر ان تمام کوششوں کا نتیجہ بجز نامرادی کے اور کیا ہوا؟ بس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ کیا کوئی نظیر دے سکتا ہے کہ اس قدر کوششیں کسی جھوٹے کی نسبت کی گئیں اور پھر وہ تباہ نہ ہوا بلکہ پہلے سے 1000 چند ترقی کر گیا؟ بس کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے، مگر وہ تخم بڑھا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور تک چلی گئیں، اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزارہا پرندے اس پر آرام کر رہے ہیں۔ آج جماعت احمدیہ اپنے روحانی آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کر سکتی ہے کہ اے ہمارے آقا، اب یہ درخت ہزاروں کو نہیں بلکہ لاکھوں کو پناہ دے رہا ہے، اور 1-2 ملکوں میں نہیں بلکہ 120 ملکوں میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں، اور کثرت کے ساتھ روحانی پرندے اس درخت پر آ کر اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کے پھل کھا رہے ہیں، اس کی شاخوں میں، اس کی ساؤں میں پناہ لے رہے ہیں۔ بس یہ وہ درخت ہے جس کی آبیاری ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور اس درخت کو ہمیشہ بیماریوں سے پاک رکھتے ہوئے صحت اور توانائی کے ساتھ پھولنے اور پھلنے میں، اگر ہمارا خون بھی اس کی سیرابی کے لیے خون کی بھی ضرورت پیش آئے تو ہمیں اپنے کامل اخلاص کے ساتھ اس خون کو اس درخت کی آبیاری کے لیے پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔